السلام علیکم۔ جو بندے زندگی کی وجہ سے، زندگی کے حالات کی وجہ سے تنگ ہیں اور خودکشی پہ لگے ہوئے ہیں کہ کب کس وقت ہم خودکشی کر لیں، ہم اس زندگی سے جان چھڑا لیں، تو وہ لوگ جو زندگی کے حالات سے تنگ ہیں وہ یہ ویڈیو لازمی دیکھیں اور زندگی آسان بنانے والا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا، جس سے ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی اور زندگی آسان ہو جائے گی۔ تو یہ پورا بیان سنیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے جب اب صبح اٹھتے ہیں تو صبح نماز کے وقت اٹھیں، اٹھ کے یہ نہ ہو کہ سورج طلوع ہوتے وقت اٹھیں تو نماز بھی قضا ہو جائے، وہ غلط طریقہ ہے۔ جو صحیح طریقہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کی زندگی گارنٹی سے شرطیہ آسان ہو جائے گی اور آپ کی عزت بھی بن جائے گی اور آپ کا وقار بھی بن جائے گا اور آپ کی زندگی ایسی آسان ہو جائے گی کہ آپ لوگوں کو زندگی گزارنے کے طریقے بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ صبح اٹھ کے صبح کی نماز پڑھنی ہے۔ صبح کی نماز 2 سنت اور 2 فرض پڑھنے ہیں، اس کے بعد درود و سلام پڑھنا ہے، آیت الکرسی پڑھنی ہے، 4 کل پڑھنے ہیں اور تسبیح فاطمی پڑھنی ہے اور دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اور اس کا رسول ہم پر راضی ہو جائے، اور کچھ نہیں مانگنا، صرف یہ مانگنا ہے اے اللہ تو بھی راضی ہو جا اور تیرا رسول بھی راضی ہو جائے۔ اور اس کے بعد قرآن شریف اٹھائیں، اس کی تلاوت کریں، کوشش کریں صبح 1 مرتبہ سورہ یاسین لازمی پڑھیں، آپ کی زندگی کے معاملات آسان ہو جائیں گے، آپ کا سارا دن اللہ کی ذمہ داری پر بہت اچھا گزرے گا۔ اور اس کے بعد آپ اپنے آپ کو فریش کریں، نہانا ہے نہا لیں، ناشتہ کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دن کو کام کاج کے لیے بنایا ہے تو اپنے کام کاج میں مصروف ہو جائیں، کام کاج کرنا شروع کر دیں، روزی کمانا شروع کر دیں، روزی کی تلاش میں نکل جائیں، روزی تلاش کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے پر اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور اللہ کا رسول بھی راضی ہوتا ہے۔ اور جب ظہر کا نماز کا ٹائم ہو تو سب کام کاج چھوڑ کر نماز پڑھیں، نماز پڑھ کر فوراً اپنے کام پہ، اور عصر کے وقت چھٹی ہو گیا ہے کام سے تو گھر آ کے نماز پڑھیں، یا جہاں بھی ٹائم ہوتا ہے نماز کا، کہیں مسجد نزدیک ملتی ہے ادھر نماز پڑھ لیں، اور عصر کی نماز کے بعد کھانا وغیرہ کھائیں، اور اس کے بعد آپ نے لیٹنا نہیں ہے، لیٹنا ہے تو نیند نہیں کرنی، کمر سیدھی کرنی ہے تو نیند نہیں کرنی۔ اس کے بعد مغرب کا ٹائم ہو جائے گا، مغرب کی نماز پڑھیں، اور مغرب کی نماز پڑھ کر اپنے بیوی بچوں کو بٹھا کر ان میں گپ شپ کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو زندگی گزارنے کے طریقہ کار بتائیں، ان کو انبیاء کی، اولیاء کی کہانیاں سنائیں کہ ایسے کرتے تھے، ایسے ہوتا تھا، تو ان سب کو یہ دلچسپی دلائیں انبیاء کی، اولیاء کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی کہانیاں سنائیں، ان کا بھی ایمان تازہ ہو، ان کو بھی دین کے ساتھ لگن پیدا ہو۔ اس کے بعد عشاء کا ٹائم ہو جائے گا
تو پھر مسجد کی طرف جائیں، عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں۔ باجماعت عشاء کی نماز ادا کر کے بعد میں 5 منٹ نکالیں، 5 منٹ میں آپ سورۃ ملک پڑھیں۔ سورۃ ملک کوشش کریں اپنے گھر آ کے بیوی بچوں میں بیٹھ کر سورۃ ملک کو پڑھیں، بیوی بھی سنیں، بچے بھی سنیں اور خود بھی پڑھو۔ اس کے بعد آپ سو جائیں، تو پھر رات کو نیند کریں۔ کوشش کریں کہ آپ سے ہو سکتا ہے، شروع میں کام یہ تہجد والا مشکل ہوتا ہے، جب بندہ شروع کر لیتا ہے صرف 11 دن 21 دن 40 دن تک مشکل ہوتا ہے، بعد میں خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے اور بعد میں آپ کی عادت بن جائے گی۔ آپ تہجد بھی پڑھیں، 10 سے 15 منٹ لگیں گے، وضو کریں، 2 نفل پڑھیں، 2 رکعت کی 1 نفل، 4 رکعتیں 2 نفل پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ بھی راضی ہو جائے اور اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے، پھر سو جائیں۔ صبح کی نماز کا الارم لگا کے پھر سو جائیں۔ جب جماعت کا ٹائم ہو اس ٹائم 10 منٹ پہلے اٹھیں، وضو کریں فوراً مسجد میں۔ تو یہ زندگی کا جو طریقہ ہے آپ اپنائیں گے، یہ ایسے زندگی کا طریقہ پیغمبروں کا ہے، ایسے اللہ کے ولیوں کا ہے اور ایسے مومنوں کا طریقہ ہے زندگی گزارنے کا۔ جو بندہ اس طریقے پر زندگی گزارے گا تو اللہ بھی اس پر راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی اس پر راضی ہوگا اور اس کی زندگی کی تمام مشکلات ختم ہو جائے گی، رزق کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی، بچوں کی بھی پریشانی ختم ہو جائے گی، بیوی بھی باادب ہو جائے گی، بچے بھی باادب ہو جائیں گے، تو زندگی کے معاملات آسان تر ہو جائیں گے اور آپ کا زندگی کا معمول بہت خوبصورت بن جائے گا۔ اور جب جمعے کا دن ہو تو کوشش کریں چھٹی کر لیں، اپنے مالی حالات کو دیکھتے ہوئے، نہیں تو اپنا کام کاج کریں، جمعے کے وقت 1 گھنٹہ لیں، جہاں بھی کام کرتے ہیں اس کو کہو کہ جمعہ جب چھٹی ہوگی 1 گھنٹہ میں اوور ٹائم لگا دوں گا، تو 1 گھنٹہ مجھے چھٹی چاہیے، میں نہا کے کپڑے چینج کر کے جمعہ پڑھ کے آتا ہوں، پھر کام شروع کر لوں گا۔ تو جمعہ بھی نہ چھوڑیں، 5 وقت نماز بھی نہ چھوڑیں، قرآن بھی نہ چھوڑیں۔ تو جب اللہ راضی ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کا رزق بھی وسیع کر دے گا، آپ کی عزت بھی بنا دے گا، آپ کی زندگی بھی آسان کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے پہلے میری رضا ہے، جو میری رضا پہ چلتا ہے پھر میں اس کی رضا کو پورا کر دیتا ہوں، پھر میں اس کی رضا پہ چلتا ہوں۔ تو خدا را یہ دین کی باتیں کوشش کیا کریں، خود بھی سماعت فرمایا کریں اور آگے شیئر کر دیا کریں کہ کسی اور کی بھی زندگی بن جائے، کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے، کسی اور کا بھی گھر اجڑنے سے بچ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔